اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر وائس کے محترم ناظرین، آج کی اس نئی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے انوکھا اور دلچسپ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو بہت سے یورپی اور عیسائی مورخین نے بھی نقل کیا اور بہت ساری اردو کتابوں میں بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے اندر سلطان کے شاہی محل سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کا نام انجمن گاؤں تھا۔ وہ گاؤں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا، خوبصورت اور سنہرا گاؤں تھا، اور وہ گاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل کے بہت زیادہ قریب تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ سلطان کے محل کے قریب تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گاؤں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت ساری یادیں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب تقریباً 7 برس کے تھے تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کیرا کے ایک مدرسے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کو ہر روز کھیر بنا کر اس مدرسے میں دینے کے لیے آتی تھی، اور جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھتی تو سلطان کو اپنے بیٹے کے حصے کی آدھی کھیر بانٹ کر دیتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کہ اس وقت یوسف کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ عورت یوسف کو زبردستی کھیر کھلاتی، لیکن یوسف ہمیشہ لینے سے انکار کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کھیر اس کے بیٹے کے لیے ہے، جو کہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ لیکن جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے، وہ بوڑھی عورت ہر روز سلطان کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کھیر بنا کر لایا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بوڑھی عورت سے بہت محبت تھی، اور وہ بوڑھی اسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی جس گاؤں کا نام انجمن گاؤں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی اداس ہوتے تو اس گاؤں کا چکر لگانے کے لیے چلے جاتے۔ اب وہ بوڑھی عورت حیات تو نہ تھی، لیکن اس بوڑھی عورت کی یادیں، اس کی خستہ حال جھونپڑی اس گاؤں کے اندر موجود تھی، اور اس بوڑھی عورت کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جھونپڑی کو کسی کو بھی ایک خراش پہنچانے کی اجازت نہیں دی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے زندہ رہنے تک وہ ویسے کی ویسی کھڑی رہی جیسے اس بوڑھی عورت کے مرنے کی بات موجود تھی، حتیٰ کہ اس کا بیٹا اس جھونپڑی کو بھلا چکا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اس جھونپڑی کو نہ بھلا سکے۔ وقت گزرتا رہا اور سب لوگ حیران ہوتے، کیونکہ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی اس گاؤں سے اتنا زیادہ لگاؤ کیوں رکھتے ہیں۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی محل کے اندر گھوڑے کے اوپر سواری کر کے مشق کر رہے تھے، اور اپنے سپاہیوں کو گھوڑ سواری کی اپنی مہارت دکھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی سلطان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کی لگام کھینچی، اور وہ گھوڑا سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اور جب اس سپاہی نے سلطان کو جو بات بتائی، اس بات کو سن کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، انجمن نامی گاؤں کے اندر ایک وبا پھیل چکی ہے، اور اس وبا نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہر روز ہر اے دن اس وبا کا اثر پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور حضور، سب سے پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج کسی بھی حکیم کے پاس نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی سخت پریشان ہوئے، اور اسی وقت شاہی حکیم کو ساتھ لیے انجمن گاؤں کی طرف چل پڑے۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس گاؤں کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے پہلے اس گاؤں کے اندر جاتے تو سارے کا سارا گاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوتا، لیکن اس دن ایک بھی شخص سلطان کا استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، کیونکہ کسی کے اندر ہمت نہ تھی
کیونکہ اس بیماری نے پورے قصبے کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ کوئی بھی ایسا بچہ، کوئی بھی ایسا مرد نہیں بچا تھا کہ جو اس بیماری سے چھٹکارا پا سکا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی حکیم کو کہا، اگر اس گاؤں کے لوگوں کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ تم جو بھی کرو اس وبا سے ان گاؤں والوں کو بچا لو۔ یہ سن کر شاہی حکیم نے کہا، حضور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، لیکن شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ان گاؤں کے لوگوں کو کچھ نہ ہوگا۔ شاہی حکیم نے چند جڑی بوٹیاں نکالی اور مریضوں کو کھلانا شروع کر دیں۔ شروع میں اس نے 2-3 مریضوں کو کھانا کھلایا، دوا کھلائی، لیکن دوا نے کسی پر کچھ بھی اثر نہ کیا۔ حکیم پھر جنگل کے اندر گیا، بہت ساری جڑی بوٹیاں تلاش کر کے لے آیا اور اس نے وہ دوا کھلائی، لیکن اس بیماری کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سخت پریشان ہو گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی حکیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، حکیم صاحب کیا ہوا؟ شاہی حکیم نے کہا، سلطان معظم، میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی بیماریاں دیکھیں اور بڑی بڑی بیماریوں کا علاج بھی کیا، لیکن حضور کوئی بھی بیماری آج تک مجھ سے بھاگ نہ سکی، لیکن حضور یہ واحد بیماری ہے کہ اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اب کیا ہوگا؟ شاہی حکیم نے کہا، سلطان معظم، آپ سلطنت کے اندر اعلان کروا دیجئے کہ اگر کوئی بھی حکیم ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کا علاج جانتا ہو یا پھر وہ اس سے پہلے اس بیماری کو دیکھ چکا ہو۔ یہ سن کر سلطان نے اسی وقت حکم دیا کہ سلطنت کے اندر جتنے بھی حکیم ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ کہرہ کے اندر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ چند دنوں کے اندر اندر کہرہ کے اندر پوری سلطنت کے حکیم اکٹھا ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب حکیموں کو کہا کہ انجمن نامی گاؤں کے اندر ایک عجیب بیماری پھیل چکی ہے، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ بیماری صرف اسی انجمن نامی گاؤں کے اندر موجود ہے۔ آج تک اس بیماری کا اثر اس گاؤں کے علاوہ کسی بھی شخص پر نہ ہوا۔ یہ سن کر ان حکیموں میں سے ایک حکیم نے کہا، سلطان معظم، ضرور اس قصبے کے پانی کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہوگا اور یہ بیماری اسی پانی سے پھیل رہی ہوگی۔ تو کسی نے کہا، سلطان معظم، لگتا ہے اس گاؤں کے لوگ زیادہ تر مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ بیماری ان کے جسم کے اندر مچھلی کے ذریعے پھیل رہی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بیماری صرف اسی گاؤں کے اندر موجود محدود ہو گئی ہے۔ صرف اسی گاؤں والے ہی اس بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے، لیکن بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اس بیماری کا جلد از جلد علاج تلاش کیا جائے۔ وقت گزرنے لگا، سب حکیم اپنی اپنی جان لڑانے لگے، سب حکیم کوشش کرنے لگے، لیکن کوئی بھی اس بیماری کا علاج تلاش نہ کر سکا، اور سارے حکیم مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ جب یہ سارا معاملہ اور یہ منظر وقت کے سلطان نے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ذاتی گاؤں کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور اتنی طاقت، اتنی دولت ہونے کے باوجود کچھ نہ کر پا رہے تھے۔ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا یا پھر سلطان معظم کا امتحان تھا، یہ رب ہی جانتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کسی بھی ایسے حکیم کو تلاش نہ کر سکے جو اس بیماری، جو اس وبا کا علاج کرنے میں کامیاب ہو سکا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان تھے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر دورہ کرنے کے لیے نکل پڑے، کیونکہ اس گاؤں کی پریشانی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ لہذا سلطنت کا حال جاننے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر محل سے تھوڑا سا فاصلے پر موجود کہرہ کے بازار کے اندر چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام گاہک بن کر دکاندار کے پاس گئے، کچھ خشک فروٹ خریدے اور اس کے بعد واپس اپنے محل کی طرف آ رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ سلطان حیران ہو گیا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ سلطان کا پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا، اور وہ بوڑھا بزرگ سلطان کو پہلے اسی خشک میوے والی دکان پر ملا تھا۔
جو سلطان کے سامنے ہی اس دکاندار سے میوے خرید رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے کہ آخر یہ بوڑھا بزرگ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو روک دیا۔ وہ بوڑھا بزرگ گدھے پر سوار تھا۔ وہ سلطان کے پاس آیا اور سلام کرتے ہی اس نے سلطان کا نام لیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے اور کہا، بابا جی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں وقت کا سلطان ہوں، حالانکہ میں نے بھیس بدلا ہوا تھا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، آپ جیسے عظیم جنگجو کو پہچاننے کے لیے بہت طاقتور آنکھیں چاہیے، اور جیسے میں نے آپ کو بازار کے اندر تاجر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو میں یہ جان گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ بس میں نے اسی وقت آپ کے اوپر غور کیا تو آپ کی انگلی کے اندر نشان بنا ہوا تھا۔ میں پہچان گیا کہ آپ وقت کے سلطان ہوں گے، کیونکہ آپ کی انگلی کے اوپر انگوٹھی کا نشان تو موجود تھا لیکن انگوٹھی موجود نہ تھی۔ بس میں سمجھ گیا کہ آپ بھیس بدل کر بازار کے اندر آئے ہیں تو اپنی شاہی انگوٹھی اتار دی گئی ہوگی تاکہ آپ کو کوئی انگوٹھی سے پہچان نہ سکے، اور بس مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ آپ وقت کے سلطان ہیں اور اس لیے میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جی بتائیے پھر آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے بازار کے اندر سنا ہے کہ انجمن نامی گاؤں کے اندر ایک عجیب وبا پھیل گئی ہے اور اس وبا نے پورے گاؤں کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، جی ہاں بزرگ، یہ بات ہر آدمی جانتا ہے اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس بیماری کا علاج کوئی بھی حکیم نہ کر سکا، کیونکہ وہ بیماری نئی آئی ہے اور کسی بھی حکیم کے پاس اس کا علاج نہیں۔ بس اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اپنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، سلطان معظم، میں کوئی حکیم نہیں، نہ ہی کوئی طبیب ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی تجربہ ہے، بس چند جڑی بوٹیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور اسی بنا پر میں نے کئی بیمار لوگوں کا علاج کیا، اور میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں اور میں اسی گاؤں کے لوگوں کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں علاج بھی نہ کر سکا تو کوئی ایسا راستہ ضرور تلاش کروں گا کہ جو کہ ان گاؤں کے لوگوں کی جان بچا لے گا، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران ہو گئے اور کہا، بابا جی، اس سلطنت کے بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے طبیب آئے، اور سب لوگوں نے اپنا زور لڑایا، اپنا سکہ لڑایا، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ حضور آپ ہی بتائیے، آپ اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے تلاش کریں گے؟ یہ سن کر سلطان کے سامنے وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، حضور آپ بس مجھے ایک موقع دیں، میں اس بیماری کا ضرور پتہ لگا لوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کو اجازت دے دی اور بوڑھا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو انجمن نامی گاؤں کے اندر لے گئے۔ اس گاؤں کے اندر دیکھا کہ ہر گھر کے اندر مریض پڑے ہوئے تھے، سب لوگ بیمار تھے، ایک دوسرے کو پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ سلطان کے سپاہی لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے تو بوڑھے بزرگ نے کہا، سلطان معظم، آپ پریشان نہ ہوں، اس بیماری کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیں گے۔ اب اس بوڑھے بزرگ نے چند جڑی بوٹیاں نکالی اور ایک برتن میں اس نے دوا بنائی، اور اس کے بعد ایک نوجوان کو کہا کہ ایک مریض کو لے آؤ۔ وہ نوجوان گیا اور اسی وقت مریض کو اس بوڑھے بزرگ کے پاس لایا۔ مریض کو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، تھوڑا تمہیں صبر کرنا ہوگا کیونکہ مجھے تمہارا تھوڑا سا خون چاہیے۔ مریض خاموش ہو گیا۔ اس نے خنجر سے اس کی انگلی پر کٹ لگایا اور تھوڑا سا خون نکال کر ایک برتن میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جڑی بوٹیوں والی دوا اس خون کے اندر ڈالی اور اس کو بڑے ہی غور سے دیکھنے لگا۔ سب لوگ حیرت سے اس برتن کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ بوڑھا بزرگ کیا کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس بوڑھے بزرگ کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس برتن کو دیکھنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، بابا جی کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، جب میں انجمن نامی گاؤں کے اندر وبا کے بارے میں نے سنا
تو مجھے ایک بیماری کا شک ہوا کہ ضرور وہ بیماری آپ کے گاؤں کے اندر پھیلی ہوگی، اور ضرور وہ بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے، لیکن جب میں نے اس آدمی کے خون سے تجربہ کیا تو ان کو ایک ایسی وبا کی، ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کا علاج آج تک کوئی بھی حکیم نہیں کر سکا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، حضور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اس بیماری کا کسی کے پاس نہیں علاج، لیکن اگر آپ اس بیماری کے بارے میں پتہ لگا لیا تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم اس بیماری کا علاج ہے، لیکن وہ علاج اتنا مشکل ہے کہ اس کو کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آخر تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تم کھل کر بتاؤ۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم ان کے خون کے اندر ایک ایسا جراثیم داخل ہو گیا جس کو صرف ایک خاص جڑی بوٹی سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ جڑی بوٹی آج کل پورے جنگل کے اندر نہیں ملتی۔ تو سلطان نے کہا، پھر ہمیں جڑی بوٹی کیسے تلاش کرنی ہوگی؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم اس کا ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ جس جنگل کے اندر وہ جڑی بوٹی پائی جاتی ہے اسی جنگل سے چند جنگلی بھیڑیں پکڑ کر قصبے کے لوگوں کو کھلائی جائیں تو وہ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ پہلے تم کہہ رہے تھے کہ اس بیماری کا علاج وہ جڑی بوٹی ہے، اور آپ تم کہہ رہے ہو کہ بھیڑوں کا گوشت کھلانے سے ان کا علاج ہوگا۔ تو اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شک اب وہ جڑی بوٹی تلاش نہیں کر سکتے، لیکن وہ جڑی بوٹی آج سے چند سال پہلے جنگل کے اندر کثرت سے پائی جاتی تھی، اور جو بھیڑیں اسی جنگل کے اندر رہتی ہوں گی وہ ضرور جڑی بوٹی بھی کھاتی ہوں گی، اور اس جڑی بوٹی کا اثر ان بھیڑوں کے گوشت اور خون میں ضرور شامل ہوگا، اور اگر ان بھیڑوں کا گوشت ہم ان مریضوں کو کھلا دیں تو وہ ضرور صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے، کیونکہ اتنے بڑے گھنے جنگل کے اندر اتنی زیادہ جنگلی بھیڑوں کو تلاش کرنا اور ان کا شکار کرنا بہت مشکل ہے، اس میں تو کوئی ہفتے ہے، کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، سلطان معظم اس کا بس یہی ایک علاج ہے اور کوئی علاج نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ جو علاج اس بوڑھے بزرگ نے بتایا وہ ناممکن لگ رہا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر بھی ہمت نہ ہاری، اور اسی وقت ایک سپاہی شکاریوں کا دستہ تیار کیا اور ان کو جنگل کے اندر بھیجنے کا حکم دیا۔ تیاریاں ہو رہی تھیں، بہت ساری کمانیں، تیر تیار ہو گئیں، گھوڑے تیار ہو گئے، اور شکاری جنگل کی طرف روانہ ہونے ہی لگے تھے۔ سب لوگ اکٹھا تھے، بہت بڑا ہجوم لگا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک 10 سال کا بچہ دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریب آیا۔ اس نے کہا، سلطان معظم رک جائیے۔ اس بچے کی آواز کو سن کر سب لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ اتنی زیادہ بھیڑ کے اندر بھی اس بچے کی آواز نے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ اس نے کہا، سلطان معظم ان شکاریوں کو روک دیں، کیونکہ جس بیماری کا علاج کرنے کے لیے آپ کو اتنی محنت کرنا پڑ رہی ہے اس کا علاج میں کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہو گیا اور کہا، جس بیماری کا علاج پوری سلطنت کے حکیم نہ کر سکے تو پھر اس بچے کے پاس کیسے ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے اور کہا، اے بچے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنی عمر کو دیکھو اور اپنے بات دیکھو۔ اس نے کہا، سلطان معظم بے شک میری عمر کم ہے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے میں بس حکمت کے پیشے سے ہی متعلق ہوں، اور میں اپنی چھوٹی سی زندگی کے اندر بڑی بڑی بیماریوں کو دیکھا اور ان کا علاج ہوتے ہوئے دیکھا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ آخر تم کون ہو، کہاں رہتے ہو، آخر تمہیں اس بیماری کا علاج کیسے پتا؟ اس نے کہا، سلطان معظم میں فلاں حکیم کا بیٹا ہوں، میرے بابا 40 سال تک حکمت کے پیشے سے جڑے رہے، اور میں اپنے بابا کے ساتھ تقریباً 10 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ حضور میرے بابا اپنے پیشے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ ایک دن میرے بابا فلاں جنگل کے اندر پہاڑ کے غار میں ایک جڑی بوٹیوں کی دوا تیار کر رہے تھے، تو اسی وقت ہی میرے باپ نے کہا کہ مستقبل کے اندر ایک ایسی بیماری آئے گی جس کا علاج کسی کے پاس نہ ہوگا، بس وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ دوا موجود ہوگی،
اور وہ اس بیماری سے چھٹکارا پا سکیں گے۔ اور حضور وہ بیماری وہی ہے جو فلاں قصبے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ سلطان نے کہا کیا وہ دوا تمہارے پاس ابھی موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم، میرے پاس وہ دوا موجود ہے۔ اس بچے نے اسی وقت دوا نکالی اور اس بزرگ کے ہاتھ میں دے دی۔ اس بزرگ نے دوا کے اندر مزید جڑی بوٹیاں ملائیں اور اس دوا کو اتنا زیادہ بڑھایا کہ وہ دوا پورے گاؤں کے لوگوں کے لیے کافی ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس بچے نے بتایا کہ حضور اس دوا کو کس طرح تیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ دوا پلاتے ہی چند گھنٹوں کے اندر وہ وبا ختم ہونے لگی اور بیمار لوگ صحت مند ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بچے کی ذہانت نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ سلطان نے پوچھا وہ تمہارے بابا اب کہاں ہیں اور تم یہاں کیسے پہنچے؟ اس نے کہا سلطان معظم، میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں کیونکہ وہ اب بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی زندگی کے دن ختم ہو چکے تھے، لیکن وہ مجھے اپنے ہنر دے گئے اور میں اب ساری زندگی لوگوں کی خدمت کروں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس بچے کو شاہی حکیم کے ساتھ شاگردی کے طور پر رکھا جائے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بچے کی پڑھائی کا ذمہ سرکاری خزانے سے ادا کر دیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے گاؤں کے لوگوں کو اتنی بڑی بیماری سے بچا لیا۔